نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اولیاؤه الا المتقون آمنت بالله صدق الله العظیم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین و سامعات، عزیز طلبہ و طالبات، ہم سب کی یہ مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائی کہ آج ہم جامعہ امام اعظم ابو حنیفہ کے صحن وسیع میں بیٹھ کر کے محسن سنیت، عظیم البرکت، مجدد دین و ملت حضور سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج غلامی پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اس نذرانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، فیضان اعلیٰ حضرت سے اور فیضان رضویہ سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اللہ رب العالمین کا بے پناہ کرم اور احسان عظیم ہے کہ مولا تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، پھر مسلمانوں میں خوش عقیدہ سنی مسلمان بنایا، اور ہماری رہبری اور رہنمائی کے لیے سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جیسا عظیم پیشوا اور رہبر ہمیں عطا فرمایا۔ یہ اس کا کرم بالائی کرم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نعمت کو پانے کے بعد، جو نعمت اللہ کی طرف سے ہمیں عطا ہوئی سرکار اعلیٰ حضرت کی شکل میں، وہ نعمت پانے کے بعد ہر سال 25 صفر المظفر کو پوری دنیا سنیت یوم رضا کا انعقاد کرتی ہے، اور سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے کو اجاگر کرتی ہے، تاکہ دنیا جانے کس عظیم شخصیت نے کائنات عالم میں اسلام و سنیت کے لیے کیا کام انجام دیا۔ ہمارے چاہے عقیدے کی حفاظت ہو، ایمان کی حفاظت ہو، عمل کی حفاظت ہو، درسگاہ کی حفاظت ہو، مسجد و مدارس کی حفاظت ہو، ان تمام چیزوں کی حفاظت سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھیوری اور پریکٹیکلی طور پر کر کے دنیا کو بتلایا، اور دنیا سے جاتے جاتے آج ہی کی تاریخ میں سرکار اعلیٰ حضرت جب دنیا سے گئے 25 صفر کو، آج سے 108 سال پہلے، تو دنیا کو بہت سارے سرمایے تحریری طور پر آپ نے عطا فرمایا۔ فتاوی کی دنیا میں جائیں تو فتاوی رضویہ شریف، قرآن مقدس میں اگر آپ جائیں تو ترجمہ قرآن کنز الایمان، اس کی تفاسیر آپ ہی کے شاگردوں نے کیا۔ مطلب اگر ایک ایک کر کے ہم گنوائیں گے تو وقت کافی ہو جائے گا، کم وقت میں اتنا بتاتے چلوں میں آپ کو کہ بہت سارے علوم و فنون پر سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اپنی علمی جولانیت دکھائی ہے، اور دنیا نے اس کا لوہا مانا ہے۔ اپنے تو اپنے، غیروں نے، پرایوں نے بھی تسلیم کیا ہے کہ بریلی کی سرزمین پر کوئی ایسی شخصیت تھی جن کو اللہ رب العالمین نے بے پناہ بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا تھا۔ کسی بھی مسئلے کا، کسی بھی سبجیکٹ کا، کسی بھی مضمون کا سائل بارگاہ امام احمد رضا میں پہنچا ہے، سرکار اعلیٰ حضرت نے اسے تشفی بخش جواب عطا فرمایا ہے۔ مشہور زمانہ واقعہ میں آپ کو بتاؤں، حضرت سر ضیاء الدین نامی ایک پروفیسر تھے، جو ریاضی یعنی میتھ کے پروفیسر تھے۔ ریاضی کا کوئی مسئلہ، میتھمیٹکس کا کوئی مسئلہ ان کا پھنس گیا، وہ حل نہیں کر پا رہے تھے۔ ہندوستان کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کے پاس وہ اپنے اس مسئلے کو لے کر کے گئے، لیکن اس کا جواب کوئی انہیں تشفی بخش نہ دے سکا۔ کافی پریشان رہے۔ اسی پریشانی کے عالم میں حضرت علامہ سید سلیمان اشرف بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات ہوئی،
جو اعلیٰ حضرت کے شاگرد بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ سر کیا بات ہے، آپ کافی پریشان نظر آ رہے ہیں۔ سر ضیاء الدین نے عرض کیا بات دراصل یہ ہے کہ ایک ریاضی کا مسئلہ جو پھنسا ہوا ہے اس کا حل کہیں نہیں مل پا رہا ہے، اور مجھے اپنے بچوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو اس کا جواب دینا ہے۔ کہا کہاں کہاں دیکھا آپ نے؟ کہا حیدرآباد ہو، دلی کی تعلیم گاہ ہو، بڑے بڑے لوگ ہوں، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوں، لیکچرر پروفیسران کے وہاں گیا، لیکن کسی نے تشفی بخش جواب نہ دیا۔ کہا آپ کو ادھر ادھر آنے جانے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ ایک کام کیجئے، بریلی شریف چلے جائیے، ایک حضرت ہے ان کے پاس جائیے، میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ اگر وہاں جائیں گے تو آپ کو تشفی بخش جواب ملے گا۔ سر ضیاء الدین کہنے لگے آپ بھی مولانا کیا بات کر رہے ہیں، ایک مولوی ضربہ یضربو سے آگے کہاں کیا جانتا ہے؟ کوئی فقہ، اصول فقہ کی بات تھوڑی ہے، حدیث، اصول حدیث کی بات تھوڑی ہے، قرآن کے تفسیر کی بات تھوڑی ہے، مسئلے مسائل کی بات تھوڑی ہے۔